آئیے ہم اور آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ پیدا ہوئے خلیل بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات، آج ہم اور آپ تمامی حضرات جہاں جمع ہوئے ہیں، ابھی مجھ سے قبل سید نور اشرف کی اور کئی علماء کی تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، نعت و منقبت سماعت فرمائے، اور آپ تمامی حضرات بے حد محظوظ ہوئے۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے چند باتیں بتا کر کے میں بھی گزر جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک ذمہ دار اسٹیج سے بول رہا ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی ڈگری ہیں، ایک ڈاکٹر کب بنتا ہے؟ جب وہ MBBS کی 5 سالہ 7 سالہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے، تب وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ ایک انجینئر تب بنتا ہے جب وہ انجینئرنگ کی 3 سالہ 4 سالہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے تو انجینئر بنتا ہے۔ ایک حافظ تب بنتا ہے جب وہ قرآن کو مکمل یاد کر لیتا ہے تو وہ حافظ بنتا ہے۔ ایک عالم تب بنتا ہے جب وہ اپنے مطلوبہ کورس کو پورا کر کے 7 سال 10 سال کا جو اس کا کورس ہوتا ہے کمپلیٹ کر لیتا ہے، تب وہ عالم بنتا ہے۔ لیکن یہاں علماء بیٹھے ہیں، نہایت ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ ہر ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہے۔ ہر ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وقت میں ہی آپ اس ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حاجی کی سند ایک ایسی سند ہے جس کے لیے آپ کو کسی ڈگری اور سند کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی کی سند، حاجی کی ڈگری ایسی ڈگری ہے، علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جس دن سے حاجی عبدالصمد صاحب نے نیت کر لی کہ ہمیں حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے، اسی دن سے حاجی کی سند ان کے ساتھ لگ گئی۔ اب اگر یہ ہندوستان میں رہیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ ایئرپورٹ پر جائیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ جہاز پر بیٹھیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ جدہ میں اتریں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ مدینہ المنورہ میں اتریں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ طواف کعبہ کریں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ میدان عرفات میں جائیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اگر یہ میدان مینا میں جائیں گے تب بھی حاجی کہلائیں گے، اور اگر کسی حاجی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ حج کمپلیٹ نہیں کر پاتا، تب بھی وہ حاجی کہلائیں گے، تب بھی وہ حاجی کہا جائے۔ تو صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوستو، یہ صفا اور مروہ جیسا ابھی سید نور اشرف نے بتایا کہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اور ان کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی نشانی بتایا۔ ہمارے مولانا مختار صاحب جو ہیں ایک قابل عالم ہیں، اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں
شاعر اللہ کہا کسے جاتا ہے؟ شاعر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانی. اور اللہ کی نشانی ہے کیا؟ نشانی کہتے کسے ہیں؟ نشانی کہتے اسے ہیں جس کو دیکھ کر کے کسی کی یاد آئے. جیسے کہ یہ ہماری انگوٹھی ہمارے پاس ہے، ہم حضرت کو دے دیں تو جب تک یہ انگوٹھی ان کے پاس رہے گی، جب جب دیکھیں گے ان کو میری یاد آئے گی. اسی طرح سے حاجی جب حج کرنے جائے گا اور صفا و مروہ کا سعی کرے گا تو حضرت حاجرہ کی یاد آئے گی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد آئے گی. اور ایک بات میں اور کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، حضرت حاجرہ نبی نہیں تھی، حضرت حاجرہ وقت کی خلیفہ نہیں تھی، حضرت حاجرہ وقت کی امام نہیں تھی. لیکن کیونکہ عورت کو یہ تینوں، علماء بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، عورت کو یہ تینوں مراتب نہیں مل سکتے. عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت وقت کی امام نہیں ہو سکتی، عورت وقت کی خلیفہ نہیں ہو سکتی، لیکن عورت ولیہ ہو سکتی ہے. جب ایک ولیہ کے قدم ناز پڑ جائے تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی بن جائے. تو جہاں ولی کے قدم پڑ گئے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. غوث اعظم کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، مخدوم اشرف کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، محبوب الہی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، بختیار کاکی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، مجدد الحسانی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، وارث پاک کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، کربلا معلی اللہ کی نشانی ہے، نجف اشرف اللہ کی نشانی ہے، مجدد الحسانی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، مخدوم اشرف کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، جلال اشرف کا روضہ اللہ کی نشانی ہے. جب ولیہ کے قدم پڑ جائے صفا و مروہ اللہ کی نشانی بن جائے، اور جہاں ولی کے قدم پڑ جائے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. بات دوستو آگے بڑھا رہا ہوں. اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا، لیکن صفا اور مروہ وہ اللہ کی نشانی کیوں کہا گیا؟ دو پہاڑیاں، جبرالٹر پہاڑ کھڑا ہے، ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی کا نام ایورسٹ ہے، آلپس پہاڑ کھڑا ہوا ہے. دنیا میں ایک سے ایک بڑے پہاڑ ہیں جو سینہ تانے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا. ان دو چھوٹی پہاڑیوں کا ذکر قرآن میں، کیونکہ یہاں اللہ کی ایک بندی تھی جو کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی صفا پہ جاتی. اور صفا اور مروہ پہ جانے کی یاد رب کو اس قدر پسند آئی کہ رب تبارک تعالیٰ نے صفا اور مروہ اپنی نشانی بتا دیا. تو جب صفا اور مروہ اس بنا پر اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے کہ وہاں ایک ولیہ کے قدم ناز پڑے تھے، تو گنبد خضرا جہاں دونوں جہاں کے مالک و مختار تشریف فرما ہے، حبیب پروردگار تشریف فرما ہے، وہ گنبد خضرا شاعر اللہ نہیں ہے بلکہ جامع شاعر اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، گنبد خضرا، سنہری جالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان. حاجی کرنے کیا جاتا ہے؟ حج کے ارکان ادا کرنے جاتا ہے، اور صفا اور مروہ کی صحیح کرنا. علماء بیٹھے ہیں ارکان حج میں، تو ادا تو رب کا فریضہ کرنے جا رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ حضرت حاجرہ کی سنتیں ادا کر رہا ہے. کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کر رہا، کہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت کو ادا کر رہا، کہیں میرے سرکار کی سنتوں کو ادا کر رہا. تو رب نے ہم کو ذہن دے دیا کہ تمہارا حج تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک سنتوں کو ادا نہیں کرو گے. یہ ہم کو مزاج دے دیا کہ سنتیں اگر ادا نہیں ہوگی تو تمہارا فرض بھی ادا نہیں ہوگا.
اس لیے تمہیں سنتیں بھی ادا کرنا ہے، اور جب سنتوں کو ادا کر لو گے تو تمہارا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں بات کر رہا ہوں کہ عورت کے بارے میں یہ حکم، اب تو سعودیہ گورنمنٹ نے چھوٹ دے دی ہے کہ عورت اگر اکیلے جائے تو جا سکتی ہے، لیکن علماء کا یہی کہنا ہے، مفتیان کا یہی کہنا ہے کہ عورت جب حج کرنے جائے تو محرم کے ساتھ جائے، نامحرم کے ساتھ نہ جائے۔ ہندوستان سے نکلے تو محرم کے ساتھ جائے، ایئرپورٹ پر جائے تو محرم کے ساتھ جائے، جہاز پہ سوار ہو تو محرم کے ساتھ ہے، مدینہ المنورہ کے حدود میں داخل ہو تو محرم کے ساتھ داخل ہو، جدہ کے حدود میں داخل ہو تو محرم کے ساتھ داخل ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کرے تو محرم کے ساتھ کرے، منی میں جائے تو محرم کے ساتھ جائے، عرفات میں جائے تو محرم کے ساتھ جائے، مزدلفہ میں جائے تو محرم کے ساتھ جائے۔ غرض کی عورت کے لیے شرط ہے کہ جہاں جائے وہ محرم کے ساتھ جائے، نامحرم کے ساتھ نہ جائے۔ اب یہی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہی عورت جب حدود کعبہ میں داخل ہوتی ہے اور طواف کعبہ کرتی ہے تو وہاں محرم بھی ہوتے ہیں، وہاں نامحرم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں کسی کی نظر محرم اور نامحرم کی جانب نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دیار کی جانب ہوتی ہے۔ وہاں محرم اور نامحرم کا فرق مٹا دیا جاتا ہے، وہاں محرم اور نامحرم پر کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھ لیں، محرم کسے کہتے ہیں، نامحرم کسے کہتے ہیں۔ محرم وہ ہے جس سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، نامحرم وہ ہے جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو عورت جہاں جائے، مفتیان کرام کا، علماء دین کا یہی حکم ہے کہ محرم کے ساتھ جائے، نامحرم کے ساتھ نہ جائے۔ اور دوستو، زمین پر ابھی کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے، میں وہاں سے بیٹھ کر کے سن رہا تھا کہ زمین پر جب چلو تو اکڑ کر کے نہ چلو، کیونکہ اکڑ کر کے چلنا حرام ہے، اکڑ کر کے چلنا اللہ کو ناپسند۔ لیکن یہی حاجی جب طواف کعبہ کرتا ہے تو 3 بار رمی اجمار کرتا ہے اور سینہ تان کر کے اکڑ کے چلتا ہے۔ اب وہاں کوئی مفتی، کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں لگاتا ہے کہ یہاں اکڑ کر کے نہ چلو، اکڑ کر کے چلنا اللہ کو ناپسند ہے۔ آخر دوستو، یہ اکڑ کر کے حجاج کرام حج کیوں کیا؟ اکڑ کر کے یہ حاجی کیوں حج کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جب صحابہ کے ساتھ آئے تو کافروں نے تانا دینا شروع کیا تھا، یہ کمزور ہے، یہ لاغر ہے، یہ کس طرح سے ارکان حج ادا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا آج ان کو دکھا دو، آج اکڑ کر کے چلنا گناہ نہیں ہے، آج اکڑ کر کے چلنا ثواب ہے، کیونکہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، ہم کو وہی کرنا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے۔ اور دوستو، ابھی ہمارے حاجی صاحب جب حج کرنے جائیں گے تو طواف کعبہ کریں گے۔ طواف کعبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں حجر اسود نصب ہے، وہاں سے کعبے کا طواف شروع کیا جاتا ہے اور پھر وہیں پر آ کے ختم کیا جاتا ہے۔ طواف کعبہ کیا جائے، حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود جو ہے یہ پتھر ہے۔ کیسا پتھر ہے؟ اسود مانے کالا اور حجر مانے پتھر۔ تو حجر اسود کو جب اللہ کے رسول طواف کعبہ کر رہے تھے تو آپ نے حجر اسود سے شروع کیا تھا اور حجر اسود پر اپنا لب لگایا تھا، اور آپ کے پیچھے حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نے جب حجر اسود کو چوما تو آپ نے کہا ہے حجر اسود
نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا نہ تو کسی کو نقصان پہنچا جا سکتا، لیکن میرے نبی نے تیری تعظیم کی تھی، اس لیے میں بھی تیری تعظیم کر رہا ہوں۔ پیچھے باب العلم کھڑے تھے مولا علی، آپ نے فرمایا اے عمر ایسا نہیں کہتے، یہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس پتھر کے اندر اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ یہ قیامت کے دن کافر کے کفر کی اور مومن کی ایمان کی گواہی دے گا۔ تو اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو انٹری نہیں ہے ان کی، کافر وہاں جا ہی نہیں تھے، تو یہ کس کے کفر ایمان کی گواہی دے گا؟ جو دل میں کفر لے کر کے جائے گا، یہ اس کے کفر ایمان کی گواہی دے گا۔ شکل مسلمان کی ہوگی، داڑھی مسلمان کی ہوگی، پہناوا مسلمان کا ہوگا، لیکن دل میں اگر کفر لے کر کے جائے گا تو یہ اس کے کفر ایمان کی گواہی دے گا۔ اس لیے حجر اسود کو جب جاؤ تو ایمان کی حالت میں چنو، دل پاک صاف کر کے چنو، تاکہ یہاں بھی پاک صاف رہو، آخرت میں بھی پاک صاف رہو۔ صفا اور مروہ کی صحیح ہم طواف کعبہ اسی لیے ہم کرتے ہیں، اور طواف کعبہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں حجر اسود نصب، اور اسی کے قریب دوستو ایک اور پتھر ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی تعمیر کی تھی۔ کعبہ کی تعمیر آپ جانتے ہیں کتنی بار ہوئی ہے؟ 10 بار کعبے کی تعمیر ہوئی، اور سب سے پہلے کعبے کی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ کعبے کی شکل کا آسمان پر بھی، عرش بری پر بھی ایک مقام کعبے کی شکل کا بنا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور اسی کے نیچے کعبہ شریف بنایا گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ذہن دیا، بادل چھایا، ابر چھایا، کعبے کی نشانیاں بتائی گئی، اور اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ لیکن جب طوفان نوح آیا تو کعبے کی وہ دیواریں منہدم ہو گئی، اور کچھ اس کے نشانات باقی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی، تو پھر سے وہاں کعبے کی تعمیر شروع کی۔ تو وہی کعبے کے پاس ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی تعمیر کی تھی۔ آپ جس قدر چاہتے وہ پتھر بلند ہو جاتا، اور جس قدر چاہتے پست ہو جاتا۔ یہ صفت اس پتھر کے اندر تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم ناز پڑے، وہاں نماز دوگانہ ادا کرو، وہاں سجدہ کرو، وہاں رکوع کرو۔ وہ وَمَن يُعَظِّمْ بِشَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ اور دو باتیں اور بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دوستو، نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، یعنی آقا و غلام میں وہاں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، لیکن ایک فرق رہ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ ہے لباس۔ لباس طرح طرح کے لوگ پہنے ہیں، کوئی کالا پہنے ہے، کوئی نیلا پہنے ہے، کوئی سفید پہنے ہے، کوئی پیلا پہنے ہے، کوئی لوور میں آ رہا ہے، کوئی ٹی شرٹ میں آ رہا ہے، کوئی جینس میں آ رہا ہے، الگ الگ لباس میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن رب نے کہا چلو عرفات میں، وہاں اس کا بھی فرق مٹا دیا جائے۔ اب کالا نہیں ہوگا، اب نیلا نہیں ہوگا، اب پیلا نہیں ہوگا، اب ہرا نہیں ہوگا، اب سب کا لباس ایک ہی ہوگا، وہ ہوگا سفید۔ سفید ہی لباس پہن کر کے جاؤ گے وہاں، تبھی تمہارا حج قبول ہوگا،
تو عرفات کا میدان وہ ہے جہاں حج کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جہاں جا کر کے میدان عرفات میں علماء اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور آنے والے زائرین کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں، اور میدان عرفات میں حج کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب یہاں یہ فرق مٹا دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی عیدگاہ کی مسجد میں جائیں گے تو وہاں آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے ملیں گے، آپ اپنی مسجد میں جائیں گے تو محلے کے لوگوں سے ملیں گے، آپ دلی کی جامع مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں گے تو دلی کے لوگوں سے ملیں گے۔ لیکن میدان عرفات ایک ایسا میدان ہے جو انٹرنیشنل میدان ہے، وہاں چائنا کا بھی آتا ہے، وہاں انڈونیشیا کا آتا ہے، وہاں ساؤتھ افریقہ کا بھی آتا ہے، وہاں لندن کا بھی آتا ہے، وہاں دنیا کے ہر کونے کا انسان آتا ہے اور سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو انٹرنیشنل پیغام جو دیتا ہے وہ ہمیں میدان عرفات دیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دوستو، ہم آخری ارکان جو حج کا ادا کرتے ہیں، زمرات میں جا کر کے شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ اب ہمارے حاجی صاحب جب جائیں گے وہاں شیطان کو کنکری ماریں تو سب سے پہلے بڑے شیطان کو ماریں گے پہلے دن، اور پھر 2 دن جو ہے تینوں کو ماریں گے۔ تو جو یہ مارتے ہیں کنکری، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے شیطان کو دیکھا؟ یا جو حاجی شیطان کو کنکری مارنے جاتا ہے، جب پوچھو کہاں گئے تھے تو کہیں گے شیطان کو کنکری مارنے گئے تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے شیطان کو دیکھا؟ کہیں نہیں حضرت، شیطان کو نہیں دیکھا، 3 کھمبے تھے اسی پر کنکری مارا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جگہ کہاں تھی؟ یہ وہی جگہ تھی جہاں شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ کو بہکانے کی کوشش کی، جہاں اس نے اسماعیل ذبیح اللہ کو بہکانے کی کوشش کی، جہاں اس نے حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ ایک مقام، ایک نشان بنا دیا گیا ہے، ہم اس نشان پر کنکری مارتے ہیں۔ شیطان کا صرف نام ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو کنکری مارتے ہیں، لیکن ہم مار رہے ہیں اس جگہ کو۔ تو یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہم ادا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، حضرت ہاجرہ کی سنت، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت۔ تو ہم گئے تو تھے ارکان حج ادا کرنا، اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن یہاں ہم ادا کیا کر رہے ہیں؟ کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنتیں ادا کر رہے ہیں، کہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنتیں ادا کر رہے ہیں، اور کہیں ہم حضرت ہاجرہ کی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی سنتیں ہیں جو حج کی فرائض میں شامل ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارا حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری بھی حج بیت اللہ کے لیے چلے، حضرت رابعہ بصری بھی چلے، اور جب یہاں حضرت خواجہ حسن بصری آئے تو دیکھا کعبہ نہیں، کشف کے ذریعے معلوم کیا آخر کعبہ کہاں چلا گیا۔ پتہ چلا اللہ کی ایک بندی آ رہی ہے جس کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے۔ بندے کے استقبال کے لیے تو کعبہ نہیں آیا، لیکن بندی کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے۔ اے میرے رب، اس بندی میں کیا صفت ہے؟ کہا حسن بصری، جب تو گھر سے چلا تھا تو تیرے دل میں کس کا خیال تھا؟ کہا جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے دل میں کعبے کا خیال تھا۔ کہا وہ اللہ کی بندی جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ گیا ہوا ہے، وہ جب گھر سے چلی تو کعبے کا خیال نہیں تھا، کعبے والے کا خیال تھا، اسی لیے اس کے استقبال کے لیے خود کعبہ آیا ہوا ہے۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وما لنا بلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔